ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں ایمان زمین سے اٹھ کر ثریا ستارے پر پہنچ جائے گا اور لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی و مسیح موعود کو مبعوث کرے گا جو ایمان کو دوبارہ اس زمین اور لوگوں کے دلوں میں زندہ کرے گا۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو زندہ کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بے شمار کام کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر سال جلسہ سالانہ کا انعقاد کیا جائے۔ یہ جلسہ جہاں لوگوں کے ایمان کو بڑھانے کا موجب ہوتا ہے، تو دوسری طرف اس روحانی و علمی ماحول میں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور چند روز اپنے دینی بھائیوں کی صحبت میں رہ کر حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ عالمگیر کو جلسہ سالانہ کی صورت میں بہت ہی پیاری اور بابرکت اور پاکیزہ مجلس عطا فرمائی ہے، جو ہر سال قادیان اور اکناف عالم میں پھیلی ہوئی جماعتوں میں منعقد ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قادیان کا یہ جلسہ ماہ دسمبر کے آخری عشرے میں منعقد ہوتا رہا ہے۔ اس سال بھی قادیان دارالامان میں مورخہ 23، 24 اور 25 دسمبر کی تاریخوں میں یہ جلسہ سالانہ نہایت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا، وسع مکانک یأتون من کل فج عمیق، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر لو کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سو پشاور اور مدراس تک تو میں نے اس پیش گوئی کو پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیا، مگر اس کے بعد دوبارہ پھر یہی الہام ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیش گوئی پھر زیادہ قوت اور کثرت کے ساتھ پوری ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بظاہر غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر قادیان کی اس گمنام بستی میں گوشہ نشینی کی زندگی پر قناعت کے ساتھ خوش تھے، مگر خدا تعالی نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور ان کو دنیا پر ظاہر کر دیا، اور ان کی صداقت کے ثبوت میں ان گنت نشانات دکھائے۔ ان نشانات میں سے ایک نشان مہمانوں کا کثرت سے آنا بھی ہے۔ ایک تنہا شخص کی طرف رجوع جہاں ہوا، اور ہر دور میں یہ پیش گوئی الگ الگ انداز میں پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، ہوا مجھ پر وہ ظاہر میرا ہادی، فسبحان الذی اخزى الأعادي، فسبحان الذي اخزى الأعادي۔ قادیان کے اس جلسے میں صرف قادیان سے ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر سے اور دنیا کے کئی ممالک سے مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے، مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف شکل و شباہت رکھنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ گرم علاقوں سے تعلق رکھنے والے بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں
جو اپنی زندگیوں میں دسمبر کی اس ٹھنڈ کو پہلی بار محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں موجود ایمان کی حرارت ان تکالیف سے ان کو بے پرواہ کر دیتی ہے، اور وہ دیوانہ وار سفر کی صعوبتیں اٹھاتے ہوئے محض للہ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے جلسے سالانہ میں شرکت کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بالکل جو ہے وہ یہ صعوبتیں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔ جیسے ہم قادیان میں پہنچے اور جب ہم جو ہے وہ قادیان مقدس بستی میں اس سرزمین میں ہم نے قدم رکھا تو وہ ساری صعوبتیں ہماری چلی گئیں اور ایک دم جو ہے ہمیں دلی سکون یہاں پہ حاصل ہوا ہے۔ جرنی سے جتنے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ہی ہم منارت المسیح کو دیکھتے ہیں اور قادیان کی بستی میں قدم رکھتے ہیں، ہم اپنی تھکاوٹ، مشکلات سب بھول جاتے ہیں۔ تجھے ہم دو ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہے بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، تیری رحمت ہے میرے گھر کا شاہ تیر، میری جان تیرے فضلوں کی پناہ گیر، ہوا آخر وہی جو تیری تقدیر، بھلا چلتی ہے تیرے آگے تدبیر، خدا نے ان کی عظمت سب اڑا دی، فسبحان الذی اخزى الأعادي. No sun, no moon. We saw only Minaratul Masih. It was so beautiful and bright. My heart was pumping too much. I was waiting for this moment more than 8 years. مسجد مبارک جانے کا موقع ملا ہے بیت الدعا میں، تو جو ادھر کیفیت تھی وہ الفاظوں میں بنانی بہت مشکل ہے، میرے پاس نہیں ہے الفاظ کہ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ قادیان دارالامان میں منعقد ہونے والا جلسہ دنیا کے باقی جلسوں سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ احمدیت کے دائمی مرکز قادیان دارالامان کی مقدس سرزمین میں منعقد ہوتا ہے۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں اس زمانے کا اولو العزم پیدا ہوا، جس نے اپنی ساری زندگی خدمت اسلام میں صرف کر دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا دل اسلام پر ہونے والے حملوں کو دیکھ کر تڑپا، اور اس قدر تڑپا کہ اس کا سارا درد مجسم ہو کر براہین احمدیہ اور دیگر عظیم الشان تصانیف کی شکل اختیار کر گیا۔ آج قادیان آنے والا ہر شخص جب ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرتا ہے تو وہ چشم تصور سے دیکھتا ہے کہ یہی وہ در و دیوار ہیں جہاں خدا کا مسیح رہا کرتا تھا۔ کبھی چشم تصور اس نظارے کو دیکھتی ہے کہ خدا کا یہ جری ٹہلتے ہوئے لکھتا چلا جاتا ہے، اور کبھی تصور کی آنکھ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان فرمودہ اس واقعہ کو دیکھتی ہے جس میں آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے بغیر اوقات نماز کے بھی آپ کو اپنے رب کریم کو تڑپ تڑپ کر پکارتے سنا ہے، میرے پیارے اللہ،
میرے پیارے اللہ، وہ سوتے میں کروٹ لیتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ہلکی ہلکی آواز گویا میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ پھر کبھی چشم تصور مسجد مبارک میں آپ کے تشریف لانے، قدیمی حصہ میں تشریف فرما ہونے اور نمازیں ادا کرنے اور صحابہ کی محفل میں اللہ تعالیٰ کے تازہ بتازہ الہامات سناتے دیکھتی ہے۔ پھر چشم تصور مسجد مبارک کی چھت کا وہ واقعہ بھی دیکھتی ہے جس میں آپ علیہ السلام ٹہل رہے ہیں اور آپ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے ہیں: کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر۔ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا اور آپ کا انگلیوں سے ان آنسوؤں کو پوچھتے جانا اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جانا کہ کاش حسان بن ثابت کا یہ شعر میرے منہ سے نکلا ہوتا۔ پھر چشم تصور مسجد اقصیٰ میں اس عظیم الشان واقعہ کو دیکھتی ہے جہاں خطبہ الہامیہ جیسا عظیم الشان نشان ظاہر ہوا کہ خدا کے مسیح نے ارتجالاً عربی زبان میں خطبہ دیا جسے سینکڑوں آدمیوں نے زندہ خدا کے نشان کے طور پر مشاہدہ کیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں آنے والا ہر شخص اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا گواہ ہے جس میں خدا کے مسیح نے یہ وعدہ دیا تھا کہ یہ مسجد آئندہ بھی وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ پہلے اس مسجد کی وسعت صرف اس قدر تھی کہ بمشکل 200 آدمی ہی اس میں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ کئی ہزار آدمی اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، تم اس زمین کرامت نشان میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو۔ أحس أن قاديان هذه البلدة هي عبارة عن كائن حي يتنفس وينبض قلبه نبضا جميلا يشعر الآخرين بأنهم أبناء ومنتمين إلى هذا البلد، إلى هذه القرية۔ قادیان میں آنے والا ہر شخص بہشتی مقبرہ بھی جاتا ہے اور وہاں جس مقام پر بارادری بنائی گئی ہے وہاں کچھ دیر ٹھہر کر اس منظر کو محسوس کرتا ہے کہ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خدام کے ہمراہ تشریف فرما ہوتے اور باغ کے پھل بھی تناول فرماتے اور مجلس ایمان و ایقان منعقد ہوتی۔ پھر مکان حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا جنازہ رکھا گیا تھا،
جس سے آگے جاتے ہوئے حصہ قبور شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے جہاں احاطہ خاص ہے، جس میں مزار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، مزار حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی قبور ہیں۔ یہ وہ پاک مقام ہے جہاں جذبات پر قابو پانا ممکن نہیں رہتا، اور جب انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو یہ جذبات آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگتے ہیں، اور انسان کا دل خدا کے حضور یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے اللہ، تو نے جس مقصد کی خاطر اپنے پیارے مسیح کو بھیجا اس مقصد کو پورا فرما، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے۔ فضا ہے جس کی معطر نفوس عیسیٰ سے، فضا ہے جس کی معطر نفوس عیسیٰ سے، اسی مقام فلک آستاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو۔ What we have read ourselves are all physically here to feel personally. And when you feel it, you go to any of the Baitul Dua areas and you do zikr. It's like you are so satisfied that your prayers have been accepted. مہمانوں کی مہمان نوازی جلسہ سالانہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی غرض کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے لنگر خانے کے نظام کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی لنگر ہے جس کے منتظم کبھی صرف آپ خود اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہوا کرتی تھی، جو اپنے مختصر سے گھر میں مہمان نوازی کے فریضے کو ادا کر رہے ہوتے تھے۔ جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر باہر علیحدہ لنگر خانے کا انتظام کیا گیا۔ آج یہ لنگر خانہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مسیح کا یہ لنگر جلسہ سالانہ کے موقع پر پورے زور و شور سے جاری رہتا ہے، اور مہمانوں کے مناسب طعام کا ہر ممکن انتظام کیا جاتا ہے۔ اس جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے ہندوستان کے 27 صوبہ جات سے مہمانان کرام تشریف لا چکے ہیں، اور بیرون ممالک سے 35 ممالک کی نمائندگی اس جلسے میں ہو رہی ہے۔ ان تمام مہمانان کرام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے 35 نظامتیں قائم کی گئی ہیں، اور ان تمام مہمانان کرام کی رہائش کا انتظام کرنے کے لیے 20 قیام گاہیں تیار کی گئی ہیں، اور ٹینٹ میں بھی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ مہمانان کرام کے کھانے کے لیے 3 لنگر چلائے جا رہے ہیں، اور ان لنگر میں سالن، چاول اور دال تیار کی جا رہی ہیں، اور روٹی کے لیے پہلے تندور میں استعمال کیے جاتے تھے، اب روٹی پلانٹ سے روٹی تیار کی جا رہی ہے۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کی شفقت اور خصوصی توجہ کے نتیجے میں قادیان دارالامان میں روٹی پلانٹ نصب کیا گیا ہے، اور اس روٹی پلانٹ سے بڑی مقدار میں روٹی بڑی تیزی کے ساتھ تیار ہوتی ہے، اور آج کل ایک دن میں 80,000 روٹی پکائی جا رہی ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کی خاطر اور وسع مکانکا کے الہام کی تعمیل میں ایک وہ زمانہ تھا
جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر میں چند چھپر بنوا لیے تھے۔ آج یہ الہام عظیم الشان طور پر پورا ہو رہا ہے۔ قادیان میں کئی گیسٹ ہاؤسز، دارالضیافت، سرائے وسیم اور دیگر کئی وسیع اور عالی شان عمارات قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے بابرکت دور میں ہر سال ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سال ایک اور عمارت انڈونیشیا گیسٹ ہاؤس سرائے ایوب کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، جس سے مہمانوں کو بہت سہولت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے ٹینٹس کے بھی وسیع انتظامات کیے گئے ہیں، اور مہمانوں کی سہولت کی خاطر مستقل ٹوائلٹس بھی قائم کیے گئے ہیں، جس سے مہمانوں کو بہت سہولت ہو گئی ہے۔ تعلیم و تربیت اور تبلیغ کی غرض سے قادیان میں متعدد مستقل نمائشیں قائم کی گئی ہیں۔ القرآن نمائش، اسلام امن عالم نمائش، اور حال ہی میں مخزن تصاویر کی تجدید کی گئی ہے۔ یہ سب مستقل نمائشیں ہیں جن سے شاملین جلسہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں کیوں کر گن سکوں تیری عنایات، تیرے فضلوں سے پر ہے میرے دن رات۔ ہر ایک میدان میں دی تو نے فتوحات، بداندیشوں کو تو نے کر دیا مات۔ ہر ایک بگڑی ہوئی تو نے بنا دی، فسبحان الذی اخزى الاعادی، فسبحان الذی اخزى الاعادی، فسبحان الذی اخزى الاعادی۔ جلسہ سالانہ کی ایک برکت نظم و ضبط کی پابندی کی تربیت حاصل کرنا بھی ہے، جہاں سب ایک جٹ ہو کر تمام انتظامات کو پورا کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے نئے نئے تجربات سے گزرتے ہیں اور بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ خدام احمدیت بڑے جوش، اخلاص اور صعوبت برداشت کر کے دن رات مختلف قسم کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، چاہے مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو، یا نمازوں میں صف بندی ہو، یا راستوں میں نظم و ضبط کے مسائل ہوں۔ یہ نوجوان دن رات سرگرم عمل رہتے ہیں۔ جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر خدام الاحمدیہ کی طرف سے شعبہ خدمت خلق کے تحت ڈیوٹیاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کا بنیادی کام نظم و ضبط کو برقرار رکھنا اور اسی طرح سیکیورٹی ڈیوٹیاں سر انجام دینا۔ شعبہ خدمت خلق کے تحت رضاکارانہ طور پر خدمت کرنے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض سے مختلف مجالس سے کثیر تعداد میں خدام قادیان تشریف لائے ہیں اور وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کے تحت جلسہ گاہ میں سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، ہر داخل ہونے والے کی چیکنگ ہے۔ اسی طرح مقامات مقدسہ دارالمسیح بیشتی مقبرہ میں بھی چیکنگ کا بھرپور انتظام ہے۔ اسی طرح شعبہ خدمت خلق کے مختلف ذیلی شعبہ جات بھی ہیں، جس میں پارکنگ ہے، جلسہ گاہ میں مہمانوں کو پانی پلانے کا کام ہے، اسی طرح CCTV مانیٹرنگ ہے، قیام گاہوں میں حفاظتی ڈیوٹیاں ہیں۔ غرض اس شعبے کے تحت مہمانان کرام کو مختلف قسم کی سہولیات پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہندوستان کی حکومت ہمارے ساتھ جیسا کہ پہلے بھی ہمیشہ تعاون کرتی رہی، اس بار بھی خاص طور پر وزارت داخلہ اور خارجہ جو فارن منسٹری ہے، انہوں نے ویزے دینے میں اور دوسرے کاموں میں بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ حکومت پنجاب اسی طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، DC صاحب گرداسپور، SSP صاحب بٹالہ اور پولیس کا عملہ
اور اسی طرح فائر بریگیڈ کی ٹیم یہاں آ گئی ہے. گو ہمارے پاس فائر بریگیڈ کا انتظام جماعتی طور پر حضرت صاحب کی منظوری سے ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے تعاون کرتے وہ بھی بھجوا دیا ہے. تو تمام سیکورٹی کے انتظامات، اسی طرح دوسرے دیگر انتظام سول کے، وہ بخیر خوبی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے پرووائڈ کر رہی ہے. ہم ان سب کے بہت بہت شکر گزار ہیں. جلسہ سالانہ کا بنیادی مقصد حقائق اور معارف کا سنانا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسہ نے تینوں دن سراپا گوش ہو کر تقاریر سنی، اور ایک عجیب سما تھا جہاں توحید باری تعالیٰ اور رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اور صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت اور دیگر اہم موضوعات پر تقاریر ہوئیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ قادیان کے پروگرام بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور تمام حاضرین جلسہ بڑے توجہ اور انہماک کے ساتھ تقاریر بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور جلسہ سالانہ کی تمام کارروائی کا کل 9 زبانوں میں رواں ترجمہ کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے احباب اپنی اپنی زبان میں تراجم سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح غیر ملکی مہمانان کے لیے انگلش، رشین، انڈونیشین اور عربی زبان کے تراجم کا انتظام موجود ہے، وہ بھی جملہ تقاریر سے استفادہ کر رہے ہیں. ہندوستان کے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کے صوبوں سے سینکڑوں ہزاروں افراد احمدیت، شمع احمدیت کے پروانے تشریف لا چکے ہیں. اگرچہ کہ سردی زیادہ ہے، لیکن ایمانی حرارت نے دلوں کو گرمایا ہوا ہے. اور یہ جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، چونکہ قادیان دارالامان جو دائمی مرکزی احمدیت ہے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مولد، مدفن، اور یہاں سے احمدیت، اسلام احمدیت کی شعائیں ساری دنیا تک پھیلی ہیں، اس لحاظ سے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے بیرونی ممالک سے بھی کثیر تعداد میں نمائندے تشریف لاتے ہیں. چنانچہ 20 سے زائد ممالک سے بھی نمائندے آئے ہوئے ہیں. اور اگرچہ کہ یہ ہمارا ملکی جلسہ ہے، لیکن حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ازراہ شفقتی جلسے سے خطاب فرماتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یہ جلسہ ملکی جلسہ ہونے کے باوجود عالمی جلسہ بن جاتا ہے. محترم حاضرین جلسہ قادیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم قادیان کی مقدس بستی میں 127واں جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق پا رہے ہیں، جس کے لیے میں تمام حاضرین کرام کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کی طرح محنت کی کمائی بھی فرض ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا مثالی توکل تھا کہ آپ اس کے علاوہ کسی پر ذرہ برابر بھی بھروسہ کرنا کفر سمجھتے تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے بے شمار دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام شاملین کو ان دعاؤں کا وارث بنائے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے. آمین ثم آمین. کچھ ایسے گل ہے جو پز مردہ ہے، جدا ہو کر انہیں بھی یاد رکھو، گلستاں میں رہتے ہو.
دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو۔